درست ہے۔ اچھا غامدی صاحب، اس میں ایک ہندو ہے، ہندوستان میں ہے، وہ ایک مذہب کو، اپنے ہی مذہب کو اپنے ماحول سے وہ دیکھتا ہے، اسی پر وہ عمل کر رہا ہے۔ اس میں مثال کے طور پر وہ ایک طالب علم بھی ہے سچا، تو تحقیق بھی کرتا ہے۔ وہ سناتن دھرم میں سوامی دیانند سرسوتی کے اس مسلک پر، مذہب پر چلا جاتا ہے کہ توحید ہے، آخرت ہے، عمل صالح ہے، اور وہ عملی زندگی گزار رہا ہے۔ تو آپ بطور مسلمان اس کو جب دعوت دیں گے، یا وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے تجدیدی کام کو کر دیا ہے، جتنی تحقیق ہو سکتی ہے وہ کر چکا ہے، اور اس نے اپنے دل سے یہ مانا ہے کہ یہ خدا کا پیغام ہے، اور وہ اس کو اسی طرح عمل کر رہا ہے پریکٹسنگ میں، جس طرح ایک مسلمان کرتا ہے کہ وہ توحید پر عمل کر رہا ہے، اور کسی نبی پر، رشی پر نازل ہوا تھا تو اس سے وہ لے لیا ہے، اور ایک شریعت پر بھی جو اس میں شریعت ہے جس میں کسی قسم کا ایسا شرک نہیں پایا جاتا، وہ بھی کر رہا ہے۔ تو اب اس میں کیا خرابی پیدا ہوگی، یا خرابی کیا ہے علمی طور پر؟ اور مسلمان جب اس کو دعوت دیں گے، یا وہ قرآن مجید کو پڑھے گا، تو اس کے ساتھ وہ کیا ربط قائم کرے گا؟ اس کے اور میرے درمیان مشترکات ہیں، وہیں سے بات شروع ہوگی۔ مجھے یہ تعلیم بھی اس کتاب نے دی ہے جس کو میں خدا کی آخری کتاب سمجھتا ہوں، کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں اس سے یہ معلوم کروں کہ وہ اس کو ایک الہامی روایت کے طور پر لے رہا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ میری روایت میں اور اس کی روایت میں ماخذ کے لحاظ سے اتفاق ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کانٹینٹ یا محتویات زیر بحث آئیں گے۔ وہ بالکل درست آپ نے فرمایا کہ تین ہی چیزیں ہونی چاہیے، یعنی توحید کے معاملے میں اس کا تصور کیا ہے، اس نے ویدوں سے اس کو کیا اخذ کیا ہے، کیونکہ یہ ہم اس سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ ویدوں کی دوسری تعبیر بھی الفاظ کی حد تک ممکن موجود ہے۔ اس نے اگر دوسرا تصور اخذ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول میں یا اجمال کی حد تک وہ یہاں بھی میرے قریب آ گیا ہے۔ اسی طرح آخرت، خدا کے حضور میں جواب دہی، اس کا تصور بھی اگر اس کے ہاں کم و بیش ویسا ہی ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں ہے، تفصیلات بالکل الگ ہے، یعنی سرگ کیا ہے، نرک کیا ہے، جہنم کیا ہے، یہ سب چیزیں چھوڑ دیجئے۔ جواب دہی کا بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی ہونی ہے، اور وہ جواب دہی کا دن مقرر ہے، اس دن ہم سب کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ اس بنیادی بات کو تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی میرے اور اس کے درمیان ایک مشترک حقیقت وجود میں آ گئی ہے۔ یہی صورتحال وہاں کامیابی کی بنیاد کی ہے۔ اگر وہ ایمان اور عمل صالح ہے تو میرے ہاں بھی وہی چیزیں ہیں، تو ان معاملات میں تو اب کوئی اختلاف نہیں رہا۔ اب میں اس سے آگے کی بات کروں گا، اور میں اس سے یہ کہوں گا کہ ہم سب ایک ہی روایت کے لوگ ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت اور اپنے کرم سے اس روایت کو ایک ہی مرتبہ قائم کر کے اس سے دستبرداری اختیار نہیں کر لی، وہ اس کے بعد بھی اپنی ہدایت بھیجتا رہا ہے۔ میں اسے یہ بتاؤں گا کہ اس کے بھیجنے کا مقصد کیا رہا ہے۔ وہ یہی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں کوئی ادنیٰ درجے کا انحراف نہیں ہونا چاہیے، کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی منسوب نہیں ہو جانی چاہیے جو اس نے نہیں کہی۔ چنانچہ اگر روایت اپنی تاریخ گم کر بیٹھی ہے، روایت میں اصل زبان محفوظ نہیں رہی، روایت کے بارے میں یہ متعین کر کے بتانا ممکن نہیں رہا کہ یہ کب شروع ہوئی اور کن مراحل سے گزری، اور ایک خاص دور کے بعد ہم اس کو اب جس طرح کہ وہ ہے لیکن لینے کے لیے مجبور ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس اہتمام کی طرف آئیے ایک نگاہ کرتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ اہتمام پھر میں اس کے سامنے رکھوں گا، پیغمبروں کی جو تاریخ مجھے معلوم ہے وہ اس کو بتاؤں گا، پھر ابراہیمی روایت کا تعارف کرا کے میں اس کو بتاؤں گا کہ آخری نبی نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید دیا ہے۔ آئیے اب مشترکات واضح ہیں، ان دونوں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون کس کو کہاں کنٹرڈکٹ کرتا ہے، کہاں کوئی تضاد ہے، آئیے اس کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ تو میرے نزدیک دعوت اس کے ساتھ یہاں سے شروع ہوگی، لیکن سارے کے سارے ہندو مت کے ماننے والے تو اس تعبیر کو نہیں مانتے، ان کے ہم مختلف تعبیرات موجود ہیں، تو جس کی جو تعبیر ہے اس کے لحاظ سے اس سے بات کی جائے۔